السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال تعالی إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت اور دوسری بات حلال مال کی طلب، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر ان کے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، افضل عمل اعمال میں اللہ کے پاس نماز کا اس کے اوقات میں ادا کرنا ہے۔ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ دوسرے جتنے اعمال ملے زمین پر، مگر یہ عمل دینے کا وقت آیا، اللہ نے معراج کا سفر کرایا۔ معراج کے سفر میں اللہ نے اپنے نبی کے پاس 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نبی واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کم کرنے کی درخواست کی، 45 کم ہوئی۔ اخیر میں اللہ کے طرف سے وحی آئی کہ نبی تمہاری امت پڑھے گی 5 مگر ثواب ملے گا 50 کا۔ یہ نماز ایک اہم چیز ہے۔ اسی سفر کے اندر جس کا ذکر قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے اس سفر کا ذکر کیا تو اپنے نبی کو بندے سے یاد کیا۔ چاہتے تو اللہ بے نبی کی ہی بھی بعبدہ کی جگہ فرما سکتے تھے، بے رسولی ہی بھی، مگر بعبدہ ہی فرمایا۔ بعبدہ ہی اس لیے فرمایا کہ اللہ کو یہ بہت محبوب چیز ہے، کہیں بندے یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کو بھی سجدہ جائز ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی کو عبد کے لفظ سے یاد کیا۔ عبد کا معنی بندے کا آتا ہے، اللہ کے سامنے بندے سجدہ کرتے ہیں، ایک معنی غلام کا بھی آتا ہے۔ یا عبد کا ذکر اللہ نے کیا، اور اللہ کے نبی نے من تواضع للہ رفعہ اللہ فرمایا۔ عبد کا ایک معنی علماء نے عاجزی کا بھی اختیار کیا ہے، تواضع کا بھی اختیار کیا ہے۔ اب یہاں ہمیں سبق ملتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عبد سے یاد کیا تو اللہ کو جو سب سے پسندیدہ چیز ہے یہ عاجزی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کے اندر عاجزی نہیں تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو جو بلند مرتبہ، جو بلند مقام عطا کیا، اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ کسی اور کو عطا نہ کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس بات کو دلیل بنا کر کہ بندے کے اندر بھی جتنی زیادہ عاجزی آتی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند مقام عطا فرماتے جائیں گے۔ بندہ جتنا تواضع اختیار کرتا جائے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اس کی ڈالتے جائیں گے۔
اب اسی سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانی کا پیالہ بھی پیش کیا گیا، ایک شراب کا پیالہ بھی پیش کیا گیا، ایک دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے کو بھی چھوڑ دیا، شراب کے پیالے کو بھی چھوڑ دیا، پسند کیا تو دودھ کے پیالے کو پسند کیا۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ آپ نے ایک فطری چیز کو پسند کی، اگر پانی کے پیالے کو پسند کرتے آپ کی امت سیلاب میں بہہ جاتی، اگر آپ شراب کو پسند کرتے، شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، مگر آپ نے ایک فطری چیز کو پسند کیا کہ تم نے دودھ کو پسند کیا۔ اس سے ہدایت بھی مراد لی جاتی ہے، اس سے علم بھی مراد لیا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں ہدایت بھی رہے گی، آپ کی امت میں علم بھی رہے گا، آپ کی امت میں علماء بھی پیدا ہوں گے، اور آپ کی امت میں کتنے ہی گمراہ کرنے والے کیوں نہ آئے مگر ہدایت کا راستہ، ہدایت کی راہ دکھلانے والے ضرور اس امت میں موجود رہیں گے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فطری چیز کو پسند کیا، وہ دودھ کو پسند کیا، ایک حلال چیز کو پسند کیا، تو امت پر بھی ضروری بنتا ہے کہ ہمیشہ حلال چیزوں کا استعمال کیا جائے، صحیح چیزوں کا استعمال کیا جائے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اسی سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کی تو بات میں فرمایا کہ نبی تم نے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری بدنی عبادتیں، میری زبانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے جواباً فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر میری سلامتی، میرے طرف سے سلام ہو۔ زبانی عبادت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ زبانی عبادت میری تیرے لیے، اللہ نے جواب میں سلام دیا کہ سلامتی ہو اے نبی۔ اللہ کے نبی نے بدنی عبادت کے بارے میں فرمایا اے اللہ بدنی عبادتیں تیرے واسطے، اللہ نے فرمایا ورحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہوگی، کہ تو اگر بدنی عبادت کرے گا تو بدنی عبادت کرنے کی وجہ سے رحمتیں تیرے اوپر اتریں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالی عبادتیں اللہ تیرے واسطے، اللہ نے فرمایا وبرکاتہ، مالی عبادتیں تو میرے لیے ہوگی مگر مال میں برکت تیرے واسطے ہوگی۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر مال میں برکت آنا ہو تو ہمیں جو عبادتیں اللہ نے دی ہیں ان عبادتوں کو صحیح طریقے سے بجا لانا پڑے گا، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا پڑے گا۔ مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو صحیح جگہ صحیح مصرف میں خرچ کرنا پڑے گا، اور مال کمانے کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے تو مال کمانے کا جب وقت آئے حلال راستے سے کمانا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہوگا۔ اگر مال صحیح راستے سے مسلمان کمائے گا، صحیح راہ میں خرچ کرے گا، صحیح راستے میں دے گا، اللہ اس مال کے اندر برکتیں نازل کر رہیں گے۔ دیکھیں آج کل ہمارے اندر ایک نظام چل بسا ہے کہ جو کچھ بھی آئے زیادہ آئے، چاہے حلال راستے سے آئے کہ چاہے حرام راستے سے آئے، یہ ہمارے اندر فرق اڑ گیا حلال و حرام کا۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی کہ اگر مال حلال ہوگا تو عبادت کی توفیق ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمل کی توفیق کے واسطے دل کے اندر نور کا ہونا ضروری ہے، اور دل کے اندر نور کے پیدا ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ حلال مال کا استعمال کیا جائے۔ اگر حرام مال کا استعمال کیا جائے گا دل کے اندر نور، دل کے اندر ایمان کی حلاوت، دل کے اندر ایمان کی چاشنی، دل کے اندر ایمانی نور پیدا نہ ہوگا۔ جب ایمانی نور، ایمانی حلاوت، ایمانی چاشنی، ایمان کی مٹھاس دل کے اندر نہ ہوگی تو عبادت کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوگی۔ دیکھیں جگہ پر اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع کو ہم نے حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور
سود کو ہم نے حرام کیا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، جس چیز کو اللہ حلال کہیں اس میں برکت ہی ہوتی ہے، اس میں عافیت ہی ہوتی ہے، اس میں خیر ہی ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ جس کو حرام کہتے ہیں، جس کو خراب کہتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دنیا والوں کی نظر میں وہ بڑھتا ہوا ہی کیوں نہ ہو، دنیا والوں کی نظر میں وہ اونچا مقام رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، مگر شریعت کی نظر میں، مگر نبی کی نظر میں، مگر اللہ کی نظر میں وہ گھٹیا ہی چیز ہے۔ اور جس چیز کو اللہ حرام کہتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ گھٹیا کہتے ہیں، جس چیز کو اللہ ناجائز کہتے ہیں، جس چیز کو اللہ برا کہتے ہیں، وہ چیز کے اندر نقصان ضرور بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ نقصان دیکھنے میں نظر آئے کہ نہ آئے، بہرحال اس میں نقصان ہو کر ہی رہتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، نبی کے احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کے احادیث کا مفہوم ہمارے سامنے موجود ہے کہ حرام مال کا استعمال نہ کرو۔ ہم نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کی عادت وہ تھی کہ جب نبی کسی بات کو ارشاد فرماتے تھے فوراً اس بات کو کر کر ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ طلحہ ابن مرہ نام کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے مجھے بے حد بے پناہ محبت ہے، آپ جو حکم دیں گے اس کو میں بجا کر رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کا گلا کاٹ کر لے کر میرے پاس آؤ۔ صحابی تلوار اٹھائے فوراً چل دیے۔ اللہ کے نبی نے واپس بلا کر فرمایا، میں قطع رحمی کے واسطے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، ایک دوسرے کے درمیان رحم دل بہلانے کے واسطے آیا ہوں۔ وہ صحابی کو سمجھایا کہ ماں کی محبت دل کے اندر پیدا کرو، مگر وہ محبت بھی کس واسطے ہو؟ اللہ کے واسطے، نبی کے واسطے ہو۔ آج ہماری کمائی بھی، آج ہماری کسی سے محبت بھی، آج ہماری کسی محبت کا تقاضا بھی ہو تو اللہ کے واسطے ہو، نبی کے واسطے ہو۔ دیکھیں، دین کے خاطر جد و جہد کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جد و جہد صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، جد و جہد صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، جد و جہد صرف زکوٰۃ دے دینے کا نام نہیں ہے، جد و جہد صرف ذکر کر دینے کا نام نہیں ہے، جد و جہد تلاوت کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حرام کو چھوڑ دینا یہ بھی جد و جہد ہے، حرام سے دور ہو جانا یہ بھی جد و جہد ہے۔ آج ہمارے اندر جو خرابی پھیل گئی، یہ دھوکہ دینے کی، یہ حرام کمانے کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، برا نہ مانے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی اتنی زیادہ خرابی نہیں پھیلتی، اس بات کو بغور سنیں، زنا سے بھی اتنی زیادہ خرابی نہیں پھیلتی جتنا سود سے ماحول خراب ہوتا ہے، جتنا سود کی وجہ سے ماحول میں خرابی آتی ہے۔ ساتھی بولتے ہیں تو لوگ برا مانتے ہیں، سنگا کے بارے میں مولانا بار بار ذکر کرتے ہیں، سود کے بارے میں بار بار ذکر ہوتا ہے، یہ بار بار ذکر کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ کیا کرے کہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ سود کا ہے، تو ہم سود کے بارے میں بیان نہ کریں تو اور کیا کریں۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں ضرور بھی ضرور آتی ہیں۔ عبد القادر جیلانی ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے، اس مصیبت کا اظہار نہ کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ آگے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی پر کوئی مصیبت ہی نہ آئے اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر مصیبتوں کا آنا یہ اٹل ہے، مصیبتیں آ کر رہیں گی، ان مصیبتوں کو ڈر کر ہم غلط قدم اٹھانا نہیں ہے بلکہ خلوص کے ساتھ صحیح قدم اٹھانا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ غور کرو ساتھی کہ اگر دنیا کے اندر تم کامیابی چاہتی ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو تم تعداد کی بنا پر نہیں
بلکہ دین کے لیے خلوص سے کام کرو۔ اگر یہ خلوص ہوگا کامیابی کامرانی تمہارے لیے حاصل ہوگی، اگر خلوص نہ ہوگا تو تمہاری تعداد، تمہارا مال، تمہارا دکان، تمہاری تجارت، تمہارا ہتھیار یہ تمہیں کوئی کام نہ دے گا۔ سامان تو اللہ کی طرف سے مہیا ہوتا ہے، اور اگر تم دین کے واسطے دین کو تم مضبوط کرو گے، دین کی جڑیں مضبوط کریں گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ اپنی مدد جب اتاریں گے تو ساری جگہ مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا، اور مسلمان کامیاب ہوں گے، باطل ناکام ہوگا، مسلمان اونچے درجے پر ہوں گے، باطل نیچے درجے پر ہوگا۔ مسلمان دین کے لیے کام کریں گے، حق کے لیے کام کریں گے، ہر جگہ سر اٹھا کر جئیں گے۔ اگر مسلمان دھوکہ دیں گے، مسلمان جھوٹ بولیں گے، مسلمان مکاری کریں گے، مسلمان فریب دکھلائیں گے، مسلمان حرام کام کریں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور مسلمانوں کو مارا بھی جائے گا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، آج مسلمان ہم کس گناہ میں کم ہیں؟ غور کر لیں۔ حرام کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ ایک فن سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کو ایک فن سمجھا جا رہا ہے۔ بولتے ہیں تو برا لگتا ہے۔ آج دین کے نام پر بھی دنیا کمائی جا رہی ہے، دین کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بات عرض کیا تھا، ہمارے استاد محترم حضرت لطف اللہ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر کوئی کسی جگہ مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برا کام ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کام دین کے نام پر دنیا کماتے ہوئے دھوکہ دینا ہے۔ دین کے نام پر دنیا کما کر دھوکہ نہ دو۔ آخر بڑھ کر مجھے بات عرض کرنا پڑتا ہے، دین کے نام پر بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں تک بھی عرض کرنا پڑتا ہے عمرے کے نام پر بھی، حج کے نام پر بھی، روضہ اقدس کی زیارت کرانے کے نام پر بھی آج دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات بتلائی جاتی ہے، وہاں بلا کر حاجیوں کو ایک بات بتلائی جاتی ہے، یہاں کا بتانا الگ ہوتا ہے، وہاں کا بتانا الگ ہوتا ہے۔ اسے ایک کاروبار بنا لیا گیا۔ ساتھی بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کڑوی باتیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں، جبکہ روضہ اقدس کے پاس بھی بلا کر لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں بھی پیسوں کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حج کے نام پر بھی مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، اور اتنا بڑا گناہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جبکہ یہ سب کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ روٹی کے واسطے، کپڑے کے واسطے، مکان کے واسطے، اور اپنی اولاد کے واسطے، اور اپنا نام بنانے کے واسطے۔ جو کچھ بھی ہو جائے اپنا نام ہو جائے۔ لوگ کہتے کہ واہ واہ ہماری لوگ کہیں گے۔ بھائی غور کرنے کا مقام ہے کہ لوگوں کی واہ واہ کب تک رہے گی؟ اگر مجمع میں سے اٹھا کر اپنے پردادا کا نام پوچھا جائے، کئی لوگوں کو پردادا کا نام یاد نہیں ہوتا، لوگ ہم کو کب تک یاد رکھیں گے کہ ہم لوگوں کی واہ واہ کے واسطے حرام بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا والوں کی عادت ہے، معاشرے کی عادت ہے کہ 100 اچھائیوں کے بعد ایک مرتبہ تعریف کی جاتی ہے۔ اگر اسی 100 اچھائیوں میں انسان ہونے کے ناطے، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہونے کے ناطے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فوراً اس گناہ کو پکڑ کر اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ تو معاشرے کے پیچھے نہ پڑا جائے، بلکہ اللہ نے جو بتلایا، بلکہ رسول نے جو بتلایا، اس بات پر عمل کیا جائے۔ یہ دھوکہ، یہ مکر و فریب، بالکل اس سے دور اپنے آپ کو رکھا جائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس سود سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے گا، اللہ کی مدد اپنے آپ ساتھ شامل حال ہوگی۔ غور کر لے، اللہ کی عدالت وہ ہے جو انصاف دلا کر رہے گی۔ یہاں کی عدالتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ یہ معاشرے میں جو خرابی پھیلتی ہے، اس خرابی کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہاں کی عدالتیں اختیار کی گئی ہیں۔ یہاں تو جج بھی دھوکہ دیتا ہے، جج بھی اپنی بات کو پیسوں کے عوض میں بیچتا ہے، لاہر بھی اپنی بات کو پیسوں کے عوض میں بیچتا ہے، پولیس بھی اپنی بات کو پیسوں کے عوض میں بیچتا ہے، اور یہاں کا تاجر بھی اپنی
اپنی بات کو پیسوں کے عوض میں بیچتا ہے، اور اپنے یقین کو پیسوں کے عوض میں سیاستدان تو ایمان ہی بیچ دیتے ہیں۔ ہم کس کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ کی عدالت انصاف کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت انصاف کی عدالت ہے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے ان لوگوں کے واسطے۔ تو اب غور کر لیں ساتھی، اس دھوکہ دہی، اس مکر و فریب، اس جھوٹ، اس عیاری کو ہم اٹھا کر پیچھے چھوڑ دیں، آگے بڑھیں تو حلال کو لے کر آگے بڑھیں، آگے بڑھیں صحیح بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم گھر بار کام بھا نہیں، ہم اپنے بچوں کے خاطر کیا کریں، جبکہ خدا تو وہ ہے جو ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے چرندوں پرندوں کو بھی ان کا رزق دینا طے کیا ہے۔ چرند پرند اپنے گھروں سے نکلتے خالی پیٹ، گھروں کو واپس ہوتے بھرتی پیٹ۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کیا اللہ ہمیں ایسا چھوڑ کر رکھ دیں گے؟ نہ، بلکہ اللہ ہمیں بھی رزق دے کر رہیں گے۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ زمینوں یہ آسمان سب اللہ کے واسطے ہیں۔ اور اللہ نے ایک جگہ قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی جمیعاً من، کہ سارے خزانے جتنے میں نے دنیا کے اندر بنائے، یہ آسمان سے لے کر یہ زمین تک، یہ سارے تیرے واسطے بنائے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندے تجھ کو میں نے میرے واسطے بنایا، اب میں دیکھتا ہوں تو میرے واسطے کیا کرے گا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، حیات کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، بچوں کا مالک اللہ ہے، گھر کا مالک اللہ ہے، تجارت کا مالک اللہ ہے۔ سب کا مالک جب اللہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے واسطے؟ اس جھوٹ سے، اس مکر و فریب سے، اس سوچ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کم رزق، کسی کو بھرتی رزق، اللہ کا یہ نظام ہے۔ اللہ کسی کو کم دیتے، کسی کو زیادہ دیتے، مگر اللہ دیکھیں کسی کو بھوکا نہیں مارتے، ہر ایک کا رزق اس کے مقدر میں طے کر چکے ہیں۔ آج اس رزق کے واسطے، بچوں کے گھر بار کے واسطے، اپنی بیوی کے واسطے، اور اپنے روٹی کپڑا مکان کے واسطے یہ سب دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ رزق کا مالک اللہ ہے اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساتھیوں، صحابہ پہلے غریب تھے، مگر وقت ایسا آیا صبر کرنے کا نتیجہ، حلال کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ، ایمان کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ، دین کے واسطے جدوجہد کرنے کا نتیجہ۔ وقت ایسا بھی آیا بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج صحابہ کے قدموں میں آ کر گرے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑے، حرام کے پیچھے نہیں پڑے، سود کے پیچھے نہیں پڑے، جھوٹ کے پیچھے نہیں پڑے، مکاری کے پیچھے نہیں پڑے، عیاری کے پیچھے نہیں پڑے، پڑے تو دین کے پیچھے، پڑے تو اللہ کے نبی کے پیچھے، اگر پیچھا کیا تو شریعت کا کیا۔ وقت اللہ نے ایسا کیا کہ بڑے بڑے تاج و سلطنت بھی قدموں میں آ کر گر گئے۔ آج ہمارے اندر یہ رواج ہو گیا کہ بچوں کی روزی روٹی کے واسطے میں بولتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا اس لیے ہم سنگا میں لے لیتے، سود میں لے لیتے۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، صحابہ کو تو بھی پہلے پریشانیاں ہی آئی تھی، اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے، مگر اللہ نے اس وقت رزق کو تھوڑا عام کیا ہے۔ اگر ایک وقت کا بھوکا رہ کر دوسرے وقت میں کھا لیں مگر حلال کھائیں۔ اور روزی روٹی کا اتنا زیادہ ڈر ہو گیا، بولتے ہیں تو بات کڑوی لگتی ہے، اتنا زیادہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ سود تو سود، ہم غلط قدم اٹھانے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں ایک بات عرض کر کر اپنی بات ختم کر دوں گا، بات آ گئی اس لیے عرض کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاهُمْ۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کہتی ہے، حدیث کا مفہوم کہتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، مگر آج ہمارا رواج ہو گیا کہ اگر کسی گھر میں دو اچانک
ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں ہو جائیں، تیسری بیٹی اگر پیٹ کے اندر آئے مشنری کے ذریعے سے اسے پہلے اسکیننگ کے ذریعے سے معلوم کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ ہر ایک کے رزق کے مالک ہیں، روٹی کے مالک ہیں، روزی کے مالک ہیں۔ آج برا لگتا ہے، بولتے ہیں تو لوگ اعتراض نشانہ کستے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، جبکہ اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لی ہے تو ہم پیٹ میں جب ختم کرتے ہیں تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جبکہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر پیٹ کے اندر بچہ ہو اور یہ 4 مہینے سے پہلے ڈاکٹروں کی بات کے مطابق اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ معذور بچہ ہے اور شرعی اعتبار سے وہ معذور سمجھا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر اس حمل کو ختم کرنے کی اجازت ہے، ورنہ 2 بیٹیاں ہو گئی، تیسری بھی بیٹی ہے اس لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ قتل کا گناہ بڑا گناہ ہے؟ اور آگے فقہا نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 4 مہینوں کے اندر صحیح اگر اس بات کو غور سے سنیں، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تب اس عمل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ قتل کا گناہ اللہ لکھ کر ان کے نامہ اعمال میں رہیں گے۔ اور آگے فقہا نے یہ بات بھی کہا کہ 4 مہینوں کے بعد اگر بچے کا معذور پن ظاہر بھی ہو جائے تب کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اور اس عمل کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پہلے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا روزی روٹی کے واسطے، اس کو آج بھی ہم برا بھلا کہتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا قتل تھا، آج ہم پیٹوں ہی میں قتل کر دیتے ہیں، جبکہ اس رزق کا مالک بھی خدا ہے۔ تو غور کرے ساتھی، رزق کے واسطے، روٹی کے واسطے ہر برا قدم ہم اٹھا رہے ہیں۔ ان برے اقدام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، سود سے جتنا برا نظام پھیلتا ہے اتنا برا نظام زنا سے بھی نہیں پھیلتا۔ یہ میں اپنی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اپنے اکابرین کی ہے، زبان میری ہے، بات اپنے بڑے علماء کی، اپنے بڑوں کی ہے۔ تو اس بات کو اپنے دلوں کے اندر اتارے کہ اب تک تو ہم نے اپنے ماحول کو سنگا کا ماحول بنایا، اب تک تو ہم نے اپنے ماحول کو سودی ماحول بنایا، اب تک تو ہم نے اپنے ماحول کو دھوکا، فریب والا، جھوٹ والا ماحول، جھوٹ والی تجارت کا ماحول بنایا۔ اب اس کے بعد پکا ارادہ کرے کہ اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے تعلق سے، بلکہ ہر ایک جگہ سے اس سنگا کے ماحول کو ہم ختم کر رہیں گے، اس سود کے ماحول کو ختم کر رہیں گے، جھوٹ کے ماحول کو ختم کر رہیں گے، حلال کا ماحول چلائیں گے اور اچھا ماحول برپا کریں گے، صحیح ماحول چلائیں گے، جس سے عبادت کی توفیق ہوگی، دین سے قریبی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس سود سے ہماری حفاظت فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔